نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، واحدۃ لی، ایک بات میرے لیے ہے، وواحدۃ لک، اور ایک بات تیرے لیے ہے، وواحدۃ فیما بینی و بینک، اے آدم کے بیٹے سن لو، جان لو، تیسری بات بھی ہے جو تیرے اور میرے درمیان جڑی ہوئی ہے، مشترک ہے، وَأَمَّا الَّتِي لی، آدم کے بیٹے وہ بات کیا ہے جو میرے لیے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آدم کے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ بات کیا ہے جو میرے لیے ہے؟ فرمایا فَاعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، سن، خالصتاً میری عبادت کرنا، خالصتاً میری عبادت کرنا، اور میری عبادت میں کسی کو میرا ہمسر، ساجی، شریک، پارٹنر ند نہ ٹھہرانا۔ تیرا قیام میرے لیے، تیرا رکوع میرے لیے، تیرا سجدہ میرے لیے، تیری دعائیں میرے لیے، تیری نظر و نیاز میرے لیے، تیری قربانی میرے لیے۔ تو اولاد طلب کرے تو مجھ سے، طواف کرے تو میرے گھر کا میرے لیے۔ فَاعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، خالصتاً میری عبادت کر اور میری عبادت میں کسی کو میرا ہمسر، ساجی، شریک نہ ٹھہرانا۔ ایسا نہ ہو تو قیام میرے سامنے بھی کرتا ہے اور اپنے افسر کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، صاحب کے سامنے بھی کھڑے ہو گئے۔ سجدہ میرے لیے بھی کرتا ہے، اور سجدہ مٹی کے ڈھیروں پہ جا کے بھی کر رہا ہے۔ روز ٹی وی پہ دیکھ لیں آپ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں۔ نظر و نیاز میرے لیے بھی ہے، اور نظر و نیاز چڑھاوے کہیں اور بھی چڑھ رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں۔ قربانی میرے لیے بھی ہے، اور قربانی آستانوں پہ جا کے بھی دی جا رہی ہے۔ دعائیں مجھ سے بھی کر رہا ہے، اولاد مجھ سے بھی مانگ رہا ہے، اور قبر والے سے بھی سفارشیں کروا رہا ہے۔ فَاعْبُدْنِي وَلَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ، آدم کے بیٹے وہ بات کیا ہے جو تیرے لیے ہے، یہ تو میرے لیے ہوگی نا، تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا فَبِمَا عَمَلْتَ مِن شَيْءٍ أَوْ مِنْ عَمَلٍ فَهُوَ فَيْتَكَ، سن لے اس بات کو، تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عمل کرے گا، اس عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی دوں گا اور تجھے دکھا بھی دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ جی خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَأَمَّا الَّتِي فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، آدم کے بیٹے وہ تیسری بات کیا ہے جو تیرے اور میرے درمیان جڑی ہوئی ہے، مشترک ہے، آدھی تیرے پاس ہے، آدھی میرے پاس ہے۔ فرمایا فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَمِنْ الْإِجَابَةِ، اگر تو اس بات پہ عمل کرے گا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا، تو میرا وعدہ ہے کہ تو جو دعا کرے گا میرا کام ہے میں اسے قبول فرماؤں گا۔ حدیث قدسی اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے فرما رہے ہیں۔ بس بھائیو یقین کے دروازے کھول لیں، ہمارا رب فرما رہا ہے۔ اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے جی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے 2 بار یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا کوئی ہے جو اللہ سے زیادہ سچا ہو؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کیا اللہ کی بات سے زیادہ مضبوط اور سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا قرآن سچ اور حق ہے۔ کمی ہے تو ہمارے یقینوں کے اندر کمی ہے کہ شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس گناہ کے متعلق بہت کوئی ارشاد فرمایا۔ ان فرامین میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جی۔ نمازیں پڑھ رہا ہے، عمرے کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا شرک بھی کر لیا جائے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا دیا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ سب تباہ، سب ضائع۔ کنواں ہے نا، کنواں کتنا پانی ہوتا ہے اس میں، ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہو گیا اگر اس میں تھوڑا سا پیشاب کر دے، کتنے ڈول نکالنے پڑتے ہیں، پلیت ہو گیا نا۔ اسی طریقے سے بھائیو شرک کا جو گناہ ہے یہ تمام نیک صالح اعمال کو بھسم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور عجیب بات بتاؤں، مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے بھی اللہ کہہ سکتا تھا، کسی نبی کو مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا، کسی ولی کو مخاطب کر کے کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تاکہ بات میں گنجائش باقی نہ رہے
جو امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حبیب رب العالمین ہیں، اگر ان کے ساتھ شرک کا معاملہ ایسا ہے تو پھر کسی کے ساتھ کیسا ہوگا؟ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی نازل کی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو نبی رسول آ چکے ہیں یہ وحی ہم ان کی طرف بھی بھیج چکے ہیں۔ کیا وحی ہے؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سے بھی شرک کا گناہ سرزد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی آپ کے بھی سارے نیک اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ پوری امت کے لیے جتنے نبی رسول 1,24,000 آئے ان کا ایک ہی مشن ہے کہ توحید کے درخت کو لگانا اور شرک کو کاٹنا۔ تو امام الانبیاء کس مقصد کے لیے آئے؟ وہ بھی اسی مقصد کے لیے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر ہمارے نبی سے بھی غلطی ہو جائے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائے، تم کس بات کی مولی ہو کہ تم یہ غلطی بھی کرو، یہ گناہ بھی کرو اور تمہیں معاف بھی کر دیا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا من تاب، ہاں جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے اس بارے میں کہ شرک کرنے والے کے لیے قرآن میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ لاکھ قرآن پڑھیں، لاکھ دیگیں بانٹیں، لاکھ استغفار کریں، اگر مر گیا وہ بغیر توبہ کے تو وارثوں کے یا پیسے خرچ کر کے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اللہ قادر ہیں۔ لیکن شرک کے بارے میں اتنا خطرناک عمل ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھو اگر توبہ کے بغیر چلے گئے تو پھر بخشش کی راہیں مسدود ہیں۔ اور اللہ کے نبی اپنے چچا کے لیے بخشش کی دعا کر رہے تھے، آیات آ گئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے بچپن سے لے کر اور 50 سال تک جنہوں نے پالا، سپورٹ کیا، بیک اپ دیا، اپنی جان جوکھم میں ڈالی، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے چپ کر گئے۔ تو پھر بھائیو ہمارے والدین یا ہمارے گھر والے یا ہمارے دوست احباب ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی کس سے کہانیاں نہیں سنا رہا۔ قرآن، القرآن لا ریب فیہ، جس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں، سچی کتاب ہے۔ اور اس کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اس میں کوئی رد و بدل ہو ہی نہیں سکتا، کیسے ہوگا؟ جب اس کی حفاظت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے ذکر، اور اے نبی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ آج 1400 سال 1500 سال گزر گئے ہیں، ایک زبر دیر بھی آگے، لکھائی پڑھائی میں شاید ہو جائے، کہیں ہو جائے، لیکن ویسے کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کتنی بڑی دلیل ہے، غور کیجئے ذرا اللہ پر ایمان لانے کی۔ ایک اور نقطہ بڑا ہی اہم میرے بھائیو یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم شرک نہیں کرتے، ہم تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا قرآن میں۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر لوگ ایسے ہیں جو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن آگے کیا فرمایا الا وہم مشرکون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے بھائیو، غیر مسلموں کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ آیات جو اتری غیر مسلموں کے لیے، مشرکین کے لیے ہیں، ہم تو الحمدللہ کلمہ گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر وضاحت فرما رہے ہیں تم کلمہ گو ہو لیکن میرے ساتھ اگر شرک کرتے ہو تو تمہارا شمار بھی مشرکوں میں ہے۔ اور جو مسلمان آج کل کر رہے ہیں اس کے بارے میں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرض عین ہے کہ ہم اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اس طرف ان کی رہنمائی کریں، کیونکہ پاکستان میں یہ مرض بہت عام ہے، خاص طور پہ گاؤں وغیرہ میں بہت ہی عام ہے، شہروں میں بھی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ
کوئی حسن سلوک کریں، نیکی کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے۔ آپ انہیں فریج بھی دلائیں، آپ انہیں اے سی بھی دلائیں، آپ انہیں کپڑے دلائیں، گھر دلائیں، ان کا خرچہ اچھا بھیجیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ متاع الحیات دنیا ہے، تھوڑے دن کی زندگی اس کے لیے، اور وہاں وہ زندگی ابدی ہے، دائمی ہے، سرمدی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، ہمیشگی کی ہے، اس کی فکر ہم نے نہیں کرنی۔ کون کرے گا؟ ہم پسند کریں گے کہ وہاں ہمارے گھر والے جلیں؟ یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ اور اسی پر بس نہیں، کتنے لوگ اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، لیکن جو بوڑھے لوگ ہیں نا، وہ کئی سالوں سے اس رستے پہ چل رہے ہیں، ان کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے ان کو۔ پھر وہی بات کروں گا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، لیکن بھائیوں اصل حسن سلوک کے حقدار وہ یہ ہیں کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، اللہ کے عذاب، اللہ کے غضب سے ان کو بچایا جائے، تاکہ جب اس دنیا سے وہ وہاں منتقل ہوں تو ان کے لیے آسانیاں ہوں، ان کے لیے آسانیاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں، ایک شخص حاضر ہوتا ہے، کوئی بات نکلتی ہے تو بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول، اصل بات تو یہ ہے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے، یہ نہیں کہا جو آپ چاہیں گے، پہلے یہ کہا جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ بات واضح ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں، چہرے پہ ناراضگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، اجعلتنی واللہ اضلا، اے شخص تو نے کیا کہہ دیا؟ مجھے اللہ کے ساتھ تو نے شریک ٹھہرا دیا؟ قل، کہو، ما شاء اللہ وحدہ، وہ ہوگا جو ایک کائنات کا رب چاہے گا، میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا؟ اصل بات کیا ہے؟ محتاط انداز ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی تہاڈی مرضی، بس اللہ دی مرضی نہ تہاڈی مرضی، ٹھیک ہے جی، جو اللہ کر رہا ہے آپ بھی کر دیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا، بڑی محتاط بات ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح پھر دیکھیے، ہم لوگ پیروں فقیروں میں کتنے گھرے ہوئے ہیں، کتنے گھرے ہوئے ہیں کہ جی فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کے پاس گیا وہ گالیاں دے رہے ہیں، ہاں جی گالیاں دیتے ہیں اس لیے پہنچے ہوئے ہیں، کپڑے گندے، چرس بھی پی رہے ہیں، گانجا بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، کپڑے بھی گندے، گالیاں بھی دے رہے ہیں، کیا بڑے پہنچے ہوئے ہیں جی پیر صاحب، حول ولا قوت الا باللہ۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کا مطلب دوست، اللہ کا دوست کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار ہو جاؤ، اس بات کو سن لو، جان لو، نوٹ کر لو کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دیکھیں ان کی اللہ نشانی کیا ہے، ان کی نشانی کیسے پتہ لگے گا یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی بات وہ ایمان والے ہوں گے، اور اس کے بعد تقوی والے ہوں گے۔ اب ایک آدمی تقوی اختیار نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، کیسا اللہ کا ولی ہے؟ مولانا مودودی کہیں سے آئے، دوسرے دن درس تھا گھر پہ، تو کسی نے پوچھا حضرت کبھی آپ کی کسی ولی اللہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہنے لگے کل ہی ہوئی تھی، پتہ نہیں شاید کراچی سے آ رہے تھے لاہور، کہنے لگے وہ گاڑی رکی ہے تو جتنے کلی تھے سب، یہ بہت پتہ نہیں 60 سال پہلے کی ہے، کب کی ہے، وہ سارے کلی گاڑیوں میں چڑھ گئے۔ پہلے ہوتا تھا کہ مجھے کسٹمر پہلے مل جائے، مجھے کسٹمر پہلے مل جائے، کہنے لگے میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ ایک کلی آرام سے اپنی نماز ادا کر رہا ہے، گاڑی آئی ہے، رزق کا معاملہ ہے، اگر وہ آرام سے کرے گا تو ساری سواریاں تو تقسیم ہو جائیں گی، اس کو تو کچھ نہیں ملے گا، لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، آرام سے اس نے اطمینان سے پوری نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، دعا کی، اور اس کے بعد گاڑی میں آیا۔ جیسی گاڑی میں آیا میں اس کو بلا لیا کہ بھائی سامان اٹھاؤ گے؟ کہتا جی ہم تو یہی کام کرتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا چلو اٹھاؤ۔ میرے 2 بکسے تو اس نے اٹھائے اور باہر لے گیا۔ میں نے جیب سے 1 روپیہ نکال کے اس کو دیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک پھیرے کے 4 آنے ہوتے تھے، 4 آنے بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ اس نے روپیہ لیا اور 12 آنے گننے لگا۔ میں نے کہا بھائی یہ رکھ لو میری طرف سے۔ کہتا نہیں حضرت میری جو مزدوری ہے وہ 4 آنے ہیں، میں 12 آنے کیوں رکھ لوں؟ اس نے مجھے دے دیے۔ کہتا یہ تھا اللہ کا ولی، توکل بھی اللہ کے اوپر،
عبادت بھی سکون سے اللہ کی کر رہا ہے، کیونکہ توکل اللہ کی ذات پر ہے، جو میرے حصے کا رزق ہے مجھے ملے گا۔ مولانا نعیم بٹ صاحب ایک بات ذکر کر رہے تھے، کہنے لگے بات ہوئی ولی اللہ کی، کہنے لگے میں تمہیں نسخہ بتاتا ہوں ولی اللہ بننے کا، اللہ کا دوست بننے کا، بڑا ہی آسان ہے، کرنے والے بن جاؤ۔ کیا نسخہ ہے جی؟ کہنے لگے صرف 2 کام کرنے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا اس پہ عمل شروع کر دو، اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ، بس تم اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ چیزیں یہ دوسرے نمبر پہ آتی عبادات۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو میں نے حکم دیے ہیں نا میرا بندہ اسے قبول کر لے، اس پہ چلے۔ تو بھائیو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے تو خدا کی قسم دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔